بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی، تفسیر جلالین کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے اور ہم سورہ بقرہ تفسیر جلالین کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق ہوا تھا ہمارا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان سے عہد کرتا تو وہ عہد وہ لوگ کیا کرتے؟ نبذہ توڑ دیتے، اس عہد کو چھوڑ دیتے۔ تو آگے والا جو جملہ آ رہا ہے، جو آیت آ رہی ہے، اس کی اندر بھی یہی ہے کہ جب جب وہ عہد ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر حضرت حابیل اور کابیل، اس کے حوالے سے یہ جو جادو سکھاتے تھے، ہاروت اور ماروت، ان کے بارے میں بھی آئے گا کہ یہ فرشتے تھے یا یہ جنات تھے۔ تو یہ لوگ جو تھے وہ ان سے جادو سیکھتے تھے۔ تو جادو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ شیطان کی پیروکار ہو جاتے، حضور کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو اسی کے بارے میں کہتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور انہوں نے اتباع کی اس کی جو شیطانوں نے، یا شیاطین سے مراد یہاں پر جنات ہیں، جو جنات نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تلاوت کی، یعنی جو شیاطین نے، جنات نے پڑھا، وہ انہوں نے اس کی اتباع کی، شیطان کی پڑھائی کے پیچھے وہ لگ گئے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ نہیں مانتے تھے۔ تو واتبعوا کے بعد نکالتے ہیں عطف علی نبذ، پیچھے تھا نا کہ نبذ کہ انہوں نے چھوڑ دیا، وعدے کو توڑ دیا، تو یہ بھی اس پر عطف ہے کہ انہوں نے شیطان کی جو ہے وہ اتباع کی، پیروی کی۔ اب آگے شان نزول بیان کر رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جو جنات ہوا کرتے تھے وہ آسمان سے باتیں چراتے تھے۔ تتلو کے بعد نکالا ہے تلیت ما تلت الشیاطین، تو تلت الشیاطین یہاں پر غرض مفسر ہوگا تتلو، اور یہ دونوں کی ایک ہی معنی ہے، تو غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ علی عہد ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے زمانے میں شیطان کی پیروی انہوں نے کی، تو مضاف محذوف نکالنا غرض مفسر ہوگا۔ من السحرۃ یعنی جادو میں سے، یعنی انہوں نے کیا سیکھا، کس چیز کی پیروی کی؟ وہ جادو تھا، شیاطین جادو سکھاتے تھے اور وہ لوگ جادو کی پیروی کرتے تھے۔ اب جادو یہ دفن کیا ہوا تھا، جادو کی بھی ایک کتابیں تھی، سحر کی بھی کتابیں تھیں جو دفن کی گئی تھی۔ کہتے ہیں کانت دفنت ہو تحت کرسی، وہ کتابیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن تھی، یا اس کو مجہول پڑھیں دفنت ہو، ان کو دفن کیا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے۔ لما نزع ملک ہو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی ختم ہو گئی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جنات پر بھی بادشاہی کیا کرتے تھے نا، جنات بھی ان کے کنٹرول میں ہوا کرتے تھے، تو جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی پوری ہوئی تو آپ نے ان تمام دفاتر کو، تمام ان کتابوں کو
دفن کر دیا. او کانت تستقر السمع، یا وہ جنات آسمان سے باتیں چراتے تھے. جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ زمین سے آسمان تک جا سکتے تھے اور آسمان والوں کی باتیں سن سکتے تھے. تو کانت تستقر السمع، وہ آسمان سے باتیں چراتے تھے. وتدمع الیہ اکاذیبا، اور ان باتوں کے ساتھ جھوٹ ملاتے تھے. تدم الیہ اکاذیبا، ان کے ساتھ جھوٹی باتیں ملاتے تھے. آسمان والی باتوں کے ساتھ جھوٹی باتیں جادو کو، کاہنوں کو بتاتے تھے. فیدونون، تو وہ کیا کرتے تھے، بیان کرتے تھے. جو کاہن ہوا کرتے تھے، جو جادو کیا کرتے تھے، تو وہ لوگوں کو بتاتے تھے. فشا ذالک، تو یہ بات کیا ہو گئی، یہ پھیل گئی، یہ بات عام ہو گئی. وشاء ان الجن تعلم الغیب، اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو جنات ہیں وہ غیب کو جانتے ہیں. جنات غیب کو جانتے ہیں، یہ بات مشہور ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں فجمع سلیمان الکتب، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کتابوں کو جمع کیا. ودفنها، اور ان کتابوں کو دفن کیا. فلما مات دلت الشیاطین علیہ الناس، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے تو دلت الشیاطین علیہ الناس، تو شیاطین نے، شیاطین سے مراد یہاں پر جنات ہیں، جنات نے لوگوں کو اس پر رہنمائی کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہاں پر اس کو دفنایا ہے. ان کتابوں کو، جادو والی کتابوں کو کہاں پر دفن کیا ہے. شیاطین نے، جنوں نے لوگوں کو رہنمائی کی. تو کیا ہوا، فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر، فوجدوا فيها السحر، تو انہوں نے اس کو نکالا، ان کتابوں کو نکالا. فاستخرجوها، ان کتابوں کو نکالا. فوجدوا فيها السحر، تو ان کتابوں میں ان لوگوں نے جادو پایا. یعنی جادو کے وہ جو ہوتے ہیں ٹوٹکے، ساری چیزیں ان کتابوں کے اندر تھی جادو کی. فقالوا انما ملککم بہذا فتعلموها ورفضوا کتب انبیائہم، ان جنات نے ان لوگوں کو کہا، قالوا انما ملککم بہذا، حضرت سلیمان علیہ السلام تم پر اس کے ذریعے بادشاہی کرتا تھا. یعنی وہ جادوگر تھا، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ساحر تھے، جادوگر تھے، اور تمہیں اس جادو کے ذریعے تم پر کیا کرتے تھے، بادشاہی کرتے تھے. فتعلموہ، تو تم اس جادو کو سیکھو. ورفضوا کتب انبیائہم، اور اپنے نبیوں کی کتابوں کو چھوڑ دو. تم جادو سیکھو، جادو سیکھو اور انبیاء کرام کی کتابوں کو چھوڑ دو. قال تعالی تبریۃ لسلیمان وردا علی الجہود فی قولہم، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی براعت کرتے ہوئے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
اور وردن الیہود فی قولہم، اور یہود کے اس قول کو رد کرتے ہوئے فرمایا۔ وہ قول کون سا ہے؟ وہ قول یہ ہے کہ انظروا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، انظروا، لوگوں کو کہتے تھے انظروا الی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو، یذکر سلیمان فی الانبیاء، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ انبیاء کرام میں شمار کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یذکر سلیمان فی الانبیاء، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان کو انبیاء میں شمار کرتے تھے۔ وما کان الا ساحرا، وہ نہیں تھے مگر جادوگر، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، وہ نبی نہیں تھے، کیونکہ جنات نے یہودیوں کے درمیان یہ بات مشہور کی ہوئی تھی کہ وہ اس جادو کے ذریعے تم پر بادشاہی کیا کرتے تھے، تم پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے ان قول کو بھی رد کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی براعت کو بھی بیان کیا کہ وہ اس بات سے بری تھے، کیونکہ جادو یہ کفر ہے، جادو سیکھنا، جادو کرنا، جادو کروانا، یہ ساری چیزیں کفر کے اندر آتا ہے، کیونکہ جادو کے اندر بندہ غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، شیاطین سے، جنات سے مدد طلب کرتا ہے، اور وہ شیاطین اس انسان کو، جادو کرنے والے انسان کو غلیظ ترین چیزیں کرنے کے لیے بھی کرواتے ہیں، طرح طرح کی جو ہے وہ انسان کو چیزیں کرنے کے لیے کہتے ہیں، پھر وہ جادو کرتے ہیں، تو اس لیے جادو کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفرو، یہ جو پیچھے جتنی بھی وضاحت گزری اس کے اندر غرض مفسر ہوگا شان نزول بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ رہا ہے؟ چلیں آگے کہتے ہیں، میری آواز تو آ رہی نا؟ آگے کہتے ہیں وما کفرو سلیمان ولا وما کفرو وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا، یعنی لم يعلم السحر لانه کفر، یعنی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے سحر نہیں کیا، جادو نہیں کیا، کیونکہ جادو کفر ہے۔ تو غرض مفسر ہوگا ان کے کفر نہ کرنے کی وجہ بیان کرنا۔ ولیکن بالتشدید، اس کو تشدید کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، و تخفیف، تخفیف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ولیکن اور ولیکن، غرض مفسر ہوگا لغت بیان کرنا۔ لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، الجملۃ حال من ضمیر کفروا، یہ جملہ کفرو کی ضمیر سے حال ہے، یعلمون الناس السحر، یہ جو جملہ ہے یہ کفرو کے اندر جو ضمیر ہے اس کی طرف سے حال، یعنی وہ ضمیر ذوالحال ہے اور یہ حال ہے۔
غرض مفسر ہوگا نحوی ترکیب بیان کرنا. وما يعلمونهم وَيُعَلِّمُونَهُمْ مَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور وہ لوگوں کو سکھاتے تھے جو دو فرشتوں پر نازل ہوتا تھا، جو دو فرشتوں پر نازل ہوتا تھا وہ بھی لوگوں کو سکھاتے تھے اور جادو بھی سکھاتے تھے. یعلمونہم غرض مفسر ہوگا محذوف فعل بیان کرنا، یعنی الہمہا من السحر، یعنی جو ان پر الہام کیا گیا ہوتا جادو میں سے. وقوریہ بکسر اللام الکائنین، ملکین کو لام کی کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے ملکین، علل ملکین. تو جب ملکین لام کی کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ جادو کرنے والے. کائنین مطلب کائن کہتے ہیں جادوگر کو. غرض مفسر ہوگا قرات بیان کرنا، اور الہمہا من السحر اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا. ببابل ہاروت و ماروت، یعنی جو مکہ میں بابل میں ہاروت اور ماروت پر نازل ہوا، جو ہاروت اور ماروت پر اترا وہ بھی لوگوں کو سکھاتے تھے، یعنی وہ بھی جادو ہی تھا جو ان پر اترا تھا تو وہ جادو سکھاتے تھے. اب بے بابل، بابل کیا ہے؟ کہتے ہیں بلد من سواد العراق، عراق کی وادیوں میں ایک شہر ہے. غرض مفسر ہوگا بابل کی وضاحت کرنا. بدل او عطف، عطف بیان، یہ بدل ہے ہاروت اور ماروت، یہ بدل ہے یا پھر عطف بیان ہے ملکین کا. غرض مفسر ہوگا ترکیب بیان کرنا. اب ہاروت اور ماروت کون تھے؟ فرشتے تھے یا جنات تھے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں قال ابن عباس ہما ساحران کانا یعلمان السحر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ دونوں جادوگر تھے. کانا یعلمان السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وکیلا ملکان انزلا لتعلیمہ ابتلاء من اللہ للناس، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے تھے، جادو سکھانے کے لیے ان کو نازل کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لوگوں کے لیے آزمائش کے طور پر. ابتلاء من اللہ للناس، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر ان کو اتارا گیا تھا. غرض مفسر ہوگا ہاروت اور ماروت کی وضاحت کرنا. وما يعلمان من احد حتى يقولا، وہ کسی کو نہیں سکھاتے یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے ہیں. حتیٰ یقولا تسنیہ کا صیغہ ہے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم فتنہ ہیں. حتیٰ یقولا یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں نحن فتنہ، انما نحن فتنہ، بہرحال ہم فتنہ ہیں، یعنی ہم آزمائش ہیں. یعلمان کے بعد من نکالا اور من کے بعد نکالا زائدتن، یعنی من یہاں پر زائدہ ہے. غرض مفسر ہوگا من کی معنی بیان کرنا کہ من یہاں پر زائدہ ہے. لہو نصحن، نصیحت کے طور پر لوگوں کو کہتے ہیں کہ انما نحن فتنۃ، بہرحال بے شک ہم
فتنہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. بلیتم من اللہ للناس، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے آزمائش ہے. لیمتحنہم بتعلیمہ، تاکہ ہم امتحان لیں ان لوگوں کا جادو سکھا کر، بتعلیمی جادو سکھا کر. فمن تعلمہ کفر، تو جس نے جادو سیکھا تو وہ کافر ہے. ومن ترکہ فہو مومن، جس نے جادو کو سیکھنا ترک کیا یعنی جادو جس نے نہیں سیکھا تو وہ مومن ہے. اس پورے جملے کے اندر غرض مفسر ہوگا انما نحن فتنۃ کی وضاحت کرنا. فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرو، بے تعلم ہی، اس جادو کے سیکھنے کے ذریعے. فإن ابا الا التعلم علماه، اگر وہ انکار کریں مگر نہ اس کو سکھاتے تھے. اگر وہ بندہ سامنے والا انکار کرتا کہ مجھے جادو نہیں سیکھنا تو اس کو نہیں سکھاتے مگر اس کو کیا کرتے ہیں، علماہ سکھاتے تھے. وہ کیا سیکھتے تھے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ لوگ ان سے نہیں سیکھتے تھے. فَيَتَعَلَّمُونَ، وہ سیکھتے تھے ان سے، ما یفرقون بھی، کہ جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کریں، جدائی کریں. وہ چیزیں سیکھتے تھے کہ جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق، جدائی پیدا کریں. بِأَن يَبْغُضَ كُلٌّ من الآخر، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے کیا کریں، بغض کریں، بغض عداوت رکھیں. تو وہ سیکھتے تھے اور لوگوں کو آگے سکھاتے تھے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ نہیں ہے، وما ہم، اور وہ نہیں ہے نقصان پہنچانے والا کسی کو بھی مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ. وما ہم کے بعد سہارا جادو نکلا، غرض مفسر ہوگا مرج بیان کرنا ضمیر کا، بدارین بھی بسحر، یعنی غرض مفسر ہوگا جادو مرج بیان کرنا یعنی اس جادو کے ذریعے وہ نقصان نہیں پہنچاتے. من زائدہ ہے احدن، کسی کو بھی مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، یعنی بے ارادتی، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو آخرت میں نقصان دیں گے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دے گا، فی الآخرت، آخرت میں، ولا ينفعهم، اور ان کو فائدہ نہیں دے گا. اور وہ کیا تھا، وہ تھا جادو. وَهُوَ السِّحْرُ، اور وہ جادو تھا جو وہ سیکھتے تھے. تو جادو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت میں نقصان ہے اس کا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَىٰ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خِلَاقٍ، اور تحقیق جان لیا انہوں نے، لَمَنِ اشْتَرَىٰ مَا لَهُ، جس نے خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. لَمَنِ اشْتَرَىٰ، جس نے خریدا، ما لہو فی الآخرت من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَقَدْ کے اندر لام قسم، یہ لام قسمیہ ہے. لام کا معنی بیان کرنا غرض مفسر ہوگا علم، یعنی الجہود. غرض مفسر ہوگا علم کا فاعل بیان کرنا. لمن، تو لام یہ ابتدا ہے، ابتدا معلقہ ہے، معلقہ یعنی ملا ہوا ہے.
لما قبلها من العمل ومن موصولۃ، لام یہ لام ابتدا ہے، یہ ملا ہوا ہے پیچھے کے ساتھ، یعنی علموں کے ساتھ. اور جو من ہے، من نہیں بلکہ من ہے، لمن، ملانے کے لیے نون پر زیر آئیے، اصل میں تھا لمن، تو لمن اشترا، تو یہ آگے حمزہ جو ہے وہ بسلیہ آ رہا ہے، تو ملنے کی وجہ سے لمن اشترا ہو گیا، تو من موصولہ ہے. تو غرض مفسر ہوگا تحقیق بیان کرنا، لام کی تحقیق بیان کرنا اور من کی معنی بیان کرنا. اشترا یعنی خریدا، یعنی اختارہ او استبدلہ بکتاب اللہ، یعنی جس نے اختیار کیا یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے عوض میں کسی اور چیز کو لے لیا، یعنی انہوں نے جادو کو لے لیا تھا، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا تھا، تو ان کے لیے ما لہو فی الآخرت من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی نصیب فی الجنت، جنت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے. غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنا ہی برا ہے جو انہوں جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنا ہی برا ہے کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانیں. تو ماں کے بعد نکالا شیئن، تو ماں یہ نکرہ ہے اور موصولہ ہے، تو معنی بیان کرنا غرض مفسر ہوگا، یعنی وہ چیز کتنی ہی بری ہے. شرو کے بعد نکالا باعو، غرض مفسر ہوگا شرو کی معنی بیان کرنا، معنی مرادی بیان کرنا. انفسہم یعنی اشارین، یعنی شارین یعنی بیچنے والے، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور انفسہم کی جو ضمیر ہے اس سے یہ بیان ہے، اس کی وضاحت ہے، یعنی حظها من الآخرت، یعنی آخرت کے حصے کو انہوں نے کیا کیا، بیچ دیا. ان تعلموا حیث اوجب لهم النار، یعنی اس حیثیت سے کہ وہ جان لیں گے، تم جان لو گے، تعلموہ تم جان لو گے اس کو اس حیثیت سے کہ جب ان کو جہنم کی آگ لازم ہوگی، ان کے اوپر آ جائے گی. اوجب لہم النار یعنی ان پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی، تو وہ اس چیز کو جان لیں گے. لو کانوا یعلمون، اگر وہ جان لیتے. حقیقت ما تثیرون الیہم من العذاب ما تعلمون، یعنی جو ان کو عذاب میں سے پہنچنے والا ہے، جو عذاب میں سے ان کو پہنچنے والا ہے اس کی حقیقت کو اگر وہ جان لیتے تو ما تعلمون، لیکن انہوں نے نہیں جانا. ما تعلموہ جو ان کو پہنچنے والی تھی، لیکن ما تعلمون تم نے نہیں جانا اپنی منمانی کے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی آیت تھی. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں.